انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ آیت 51 اور 52 اور یہاں پہ اوپر 52 لکھا ہوا ہے، انشاءاللہ ہم 53 بھی پڑھیں گے، 53 بھی، کیونکہ ان تینوں کا جو آج ہم سبق پڑھیں گے اس مضمون سے تعلق ہوگا۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ میری سر حاصل سے وہ جو کمیونیکیشن ہوئی تھی اس میں میں نے 2 آیات بتائی تھی، لیکن جب بعد میں نے اسے لکھا تو مجھے ایسا لگا کہ ہمیں آیت 53 بھی ساتھ پڑھنی چاہیے ایک ہی سبق کے اندر، تاکہ مفہوم ہمیں صحیح سمجھ میں آئے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب، وَإِذْ اور جب، وَعَدْنَا وعدہ لیا ہم نے، موسیٰ علیہ السلام سے، 40 یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ آئمہ اربع کہ 4 آئمہ، تو اربع جو ہے وہ 4 کو کہتے ہیں، اسی طرح خمسہ 5 کو کہتے ہیں، تو 40 50 یہ 40 کو کہتے ہیں، 40 50 اس کے لیے 50 60 70 30 30 40 50 60 اس طرح سے۔ وَإِذْ اور جب، وعدنا وعدہ لیا، نا ہم نے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے متعلق فرما رہے، اور یہ کیا ہے؟ جمع متکلم ہے، نون الف نا جمع متکلم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ جب اپنے آپ کو مخاطب کرتے تو وہ کہتے اپنی ذات کے بارے میں ہم کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ وَإِذْ اور جب، وعدنا ہم نے وعدہ لیا، موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلۃ لیلہ رات، لیلہ رات، ثم پھر، ثم اتخذتم اتخذ یتخذ اس کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، بنا لینا، ثم پھر، ثم اتخذ تم نے پکڑ لیا، اتخذتم تم نے پکڑ لیا، وَإِذْ وَعَدْنَا اور جب ہم نے وعدہ لیا، موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلۃ 40 راتوں کا، ثم پھر، اتخذتم العجل پکڑ لیا، تم کا معنی تم لوگوں نے، اتخذتم پکڑ لیا تم لوگوں نے، العجل بچڑے کو، گائے کا جو بچڑا ہوتا ہے اس کو، من بعدہ اس کے بعد، یعنی کہ یہاں پہ معبود کا لفظ نہیں ہے، لیکن جب ہم محاورہ ترجمہ کریں گے تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے کو طور پہ چلے گئے تو ان کی قوم نے کیا کیا؟ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ من بعدہ اس کے بعد، من کا معنی سے، بعد ہی اس کے، ہی کا اشارہ کس طرف ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ کوہ طور پہ روانگی کی، جب اللہ نے ان سے وعدہ لیا تو وہ روانہ ہو گئے، تو اس روانگی کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہاں پہ معبود کا لفظ نہیں ہے، لیکن اتخذتم العجل کا مطلب یہ ہے کہ تم نے بچڑے کو بنا لیا اپنا معبود، من بعدہ اس کے بعد، وانتم اور تم ظالمون ظلم کرنے والے تھے، تم نے بہت بڑا ظلم کیا، وانتم ظالمون اور تم بہت بڑا ظلم کرنے والے تھے، یا تم نے یہ تمہارا یہ جو کام تھا یہ بہت بڑا ظلم تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا اگلی آیت میں، ثم پھر، عفونا عفا عافیت اس کا معنی ہے معاف کر دینا، عافیت دینا، ہم نے معاف کر دیا، عنکم عن کا معنی سے، کم تمہیں، ثم پھر، عفونا معاف کر دیا ہم نے، عنکم تم کو یا تم سے، تمہیں معافی دے دی، من بعد ذالک، من منی سے، بعد ذالک اس کام کے بعد، یعنی کہ اس تمہاری بچڑے کو معبود بنانے کے بعد اس کو ذالک سے، ذالک میں بتایا گیا ہے
کہ ثم پھر عفونا ہم نے معاف کر دیا عنکم تم کو من بعد اس کے بعد من بعد ذالک اس کے بعد لعلکم لعل تاکہ تم تشکرون شکر کرنے والے بن جاؤ تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ. ثم پھر عفونا معاف کر دیا عفونا معاف کر دیا نا کا معنی ہم نے معاف کر دیا عنکم تم کو من بعد ذالک اس کے بعد لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرنے والے بن جاؤ شکر گزار بن جاؤ. اگلی آیت 53 وَإِذْ اور جب آتینا دیا ہم نے موسیٰ کو الکتاب کتاب والفرقان اور فرقان لعلکم تاکہ تم یہ لعلکم پچھلی آیت میں بھی استعمال ہوا اس آیت میں بھی استعمال ہوا اس کا معنی ہے تاکہ تم لعل تاکہ تم تہتدون تم ہدایت حاصل کر سکو. وَإِذْ وعد دوبارہ سے ہم پڑھیں آیت نمبر 51 دوبارہ سے وَإِذْ اور جب وعدنا وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتن راتوں کا ثم پھر اتخذتم العجل تم نے اتخذ یتخذ کا معنی پکڑ لینا بنا لینا تم نے پکڑ لیا کیا پکڑ لیا بچڑے کو العجل معبود العجل بچڑے کو ثم پھر اتخذتم پکڑ لیا تم نے العجل بچڑے کو من بعدہ اس کے بعد وانتم اور تم ظالمون ظلم کرنے والے تھے. ثم پھر عفونا ہم نے معاف کر دیا عنکم تمہیں من بعد ذالک من بعد اس کے بعد ذالک اس کے من بعد ذالک اس کے بعد لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرنے والے بن جاؤ. وَإِذْ اور جب آتینا دیا ہم نے دیا آتینا آتا یاتی دینا وَإِذْ اور جب آتینا دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب والفرقان اور فرقان لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت حاصل کر سکو. جو پہلی تا ہے وہ تمہاری طرف اشارہ ہے کہ جمع مخاطب کی طرف جمع حاضر کی طرف اشارہ ہے کہ تم ہدایت حاصل کر سکو. اب ہم محاورہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جو تفسیر ہے وہ ہم اس کی طرف پڑھیں گے. وَإِذْ وَعَدْنَا اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتن 40 راتوں کا ثم پھر کیا ہوا ثم پھر اتخذتم العجل تم نے پکڑ لیا تم نے العجل بچڑے کو من بعدہ اس کے بعد وانتم اور تم ظالمون ظلم کرنے والے تھے. ثم پھر عفونا معاف کر دیا ہم نے عنکم تم کو عفونا عن کا ویسے معنی ہے سے تمہیں تو جب ہم اردو میں ترجمہ کر رہے ہوں گے ہم کہیں گے تمہیں معاف کر دیا من بعد ذالک اس کے بعد لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرنے والے بن جاؤ. پہلی جو تا ہے وہ کیا ہے تم شکر کرنے والے بن جاؤ تا تم کی طرف اشارہ ہے. وَإِذْ اور جب آتینا دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب والفرقان اور فرقان لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت حاصل کرنے والے بن جاؤ. اس سے پہلی جو آیات ہم نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کرنے کا ذکر فرمایا کہ جب وہ نکلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پیچھے یعنی بنی اسرائیل کے جو 12 قبیلے مصر میں جا کے آباد ہوئے تھے اور ان پہ ظلم و ستم کی انتہائی کر رہا تھا فرعون اور ان کے
بچوں کو قتل کرتا تھا، ان کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا اور ذبح کرتا تھا اور ان پہ طرح طرح کے مظالم ڈھاتا تھا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہجرت کا حکم دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے کہ نہایت خاموشی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہایت خاموشی کے ساتھ وہاں سے نکلے. تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد میں جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف نے مصر میں بلایا تھا، کہاں سے؟ ہیبرون سے. تو وہ تقریباً مفسرین نے لکھا کہ 72 کی تعداد میں 72 افراد جو تھے کہ وہ مصر میں پہنچے تھے، اور جب یہ ہجرت کر رہے تھے تو ان کی تعداد ہزاروں اور لاکھوں میں تھی. اور اس کے پیچھے جب یہ لوگ نکلے تو کیا ہوا کہ فرعون کو اس کی خبر ہو گئی. فرعون کی خبر ہوئی تو اس نے اپنے مصاحبین کو بتایا، اس نے اپنے مصاحبین کو یہ بتایا کہ تم لوگ صبح مرغ کی بانگ ہوتے ہی، اس کی آواز آتے ہی جو ہے کہ ان کے پیچھے نکل پڑو. تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے ایک بکری لی اور اس بکری کو ذبح کیا اور اس سے کہا کہ جب تک میں اس کی کلیجی سے فارغ ہوتا ہوں تب تک مجھے یہاں پہ 6 لاکھ قبطیوں کا لشکر میرے سامنے حاضر ہونا چاہیے. اور اس دوران میں تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ وہ لشکر حاضر ہو گیا. اور یہ فرعون جو ملعون تھا، متکبر تھا، وہ اتنی بڑی جمعیت کو لے کے بنی اسرائیل کی ہلاکت کے لیے نکل پڑا اور باہر کے کنارے پر جب جا کے انہیں پا لیا. اب بنی اسرائیل نے جب پیچھے دیکھا تو ان پہ زمین تنگ ہو چکی تھی، وہ نہایت ہی خوفزدہ ہوئے کہ اگر وہ پیچھے ہٹتے تو فرعون کی لشکریوں کی تلواروں کی بھیڑ چڑھ جائیں گے اور اگر آگے بڑھتے تو سمندر میں غرق ہو جائیں گے. تو اس وقت حضرت یوشع بن نون جو کہ حضرت موسیٰ کے شاگردوں میں سے تھے، اور انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی اب کیا کیا جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حکم الہی ہمارا رہنما ہے، اور یہ کہہ کے آپ نے اپنا گھوڑا پانی میں ڈالا. جب گھوڑا پانی میں غوطے کھانے لگا تو کنارے کی طرف آئے اور پھر حضرت موسیٰ سے دوبارہ پوچھا کہ اے حضرت موسیٰ اللہ کی مدد کہاں ہے، متى نصر اللہ. تو نہ تو ہم آپ کو جھوٹا جانتے ہیں، نہ ہی آپ کی رب کو ہم جھوٹا جانتے ہیں. 3 مرتبہ آپ نے ایسے ہی کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا، وحی آئی، فرمایا کہ اپنے عصا کو پانی میں مارو. تو جب آپ نے عصا کو پانی میں مارا تو پانی نے رستہ دے دیا اور پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا. اس کی بہت سی تشریحات کی جاتی ہے لیکن جو اللہ نے فرما دیا وہ ایسے ہی ہے. بس ہمیں وہی اسی کو من ان تسلیم کرنا چاہیے اور اسی پہ یقین رکھنا چاہیے. کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پانی ہٹ گیا، بس اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اسے ہم نے کھڑا کر دیا، پانی بس چٹانوں کی طرح وہاں پہ کھڑا ہو گیا اور رستہ بن گیا. حضرت موسیٰ اور آپ کے ماننے والے ان رستوں سے گزر کے نکل گئے. جب آپ کو پار دیکھتے ہوئے گزرتے ہوئے دیکھا فرعون کے لشکریوں نے تو پیچھے انہوں نے بھی اپنے گھوڑے اسی رستے پہ ڈال دیے. اب اس تمام کے تمام جب وہ فرعون کے لشکر والے داخل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا، پانی چل پڑا اور فرعون کی تمام لشکری اس کے اندر ڈوب کے مر گئے. اب یہ منظر جو تھا یہ بنی اسرائیل نے بھی پیچھے مڑ کے دیکھا اور وہ اللہ تعالیٰ کی اس نصرت کے اوپر بڑے خوش ہوئے، بڑی خوشی کا باعث بنا. تفاسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ دن عاشورے کا دن تھا، یعنی کہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یا بنی اسرائیل کو فرعون کے لشکر سے نجات دی. اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ میں تشریف آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی جو تھے وہ عاشورہ کا روزہ اسی نسبت سے رکھا کرتے تھے. آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگ اس روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ اس مبارک دن میں بنی اسرائیل کے ظلم سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دلائی تھی اور فرعون کا لشکر غرق ہوا تھا. تو اس بات کے شکر کے طور پہ ہم یہ روزہ رکھتے ہیں. حضرت موسیٰ نے یہ روزہ رکھا اور اسی وجہ سے ہم یہ روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں سے فرمایا کہ مسلمانوں تم یہ زیادہ حق رکھتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کا اصل جو
ان کی دعوت کو لے کے چلنے والا میں ہوں. تو بس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا اور تمام صحابہ نے روزے رکھے. یہ حدیث جو ہے بخاری میں بھی آئی، پھر مسلم میں بھی، ابن ماجہ کے اندر بھی، اور نسائی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. اب یہ جو صورتحال تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ان پہ بہت بڑا انعام کیا. پھر وہ صحرائے سینا میں گئے. صحرائے سینا میں آگے چل کے یہ ذکر آئے گا کہ ان کے اوپر بادلوں میں، صحرائے سینا از اے ٹف ڈیزرٹ، بہت مشکل اس کے اندر زندگی، انوائرمنٹ جو ہے وہ انسانی زندگی کے لیے بہت زیادہ سازگار نہیں ہے. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادلوں سے سایہ رکھا ٹل دا ٹائم کہ وہ ایکلیمیٹائز ہو جائیں اس ماحول کے ساتھ، اور ان پہ بارشیں برسائیں، ان کو بہت ساری نعمتیں عطا کی. لیکن یہ قوم جب وہاں پہ اسٹیبل ہو گئی تو پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. انہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اپنے پاس طلب کیا. اب یہاں پہ یہ بات ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس طلب کیا تو مقصد یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو احکامات اور شریعت جو ہے کہ وہ عطا کی جائے اور آپ کو کتاب دی جائے، یعنی کہ تورات آپ کو دی جائے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اس کا ذکر تو قرآن پاک میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 روز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس جو ہے کہ وہ بلایا، ایک وعدہ لیا کہ آپ آئیں ہمارے پاس، جو ہے کہ وہ ایک اسی سے لفظ چلہ کشی کا نکلے کہ 40 دن تک جو ہے کہ آپ ہمارے پاس رکیں گے. ایک اور جگہ میں قرآن پاک میں ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً کہ ہم نے 30 دن کا وعدہ کیا اور پھر بعد میں اس میں 10 دن کا اضافہ کیا. تو اتممناها بعشر کہ ہم نے اس میں 10 دن کا اضافہ کر دیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو پہلے 30 دن تھے یہ ذی القعدہ کے تھے، اور جو آخری 10 دن تھے یہ ذو الحجہ کے دن تھے. اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر کیا اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم کے اوپر کہ وہ ان کا خیال رکھیں، ان کو دین کی دعوت دے، اور یہ کوہ طور پہ چلے گئے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اپنے ساتھ معززین بنی اسرائیل کو بھی ساتھ لے کے آئیں. تو یہ وہ وعدہ تھا کہ جس وعدے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے، اور پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 40 روز تک جو ہے کہ وہ اس میں آپ نے وہاں پہ چلہ کشی کی، یا وہاں پہ مراقبہ کیا، یا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے. تو یہی واقعات ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ملتے ہیں. اگرچہ اس کا ذکر قرآن پاک میں نہیں آیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، لیکن انجیل کے اندر اس کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 40 روز تک مسلسل روزہ رکھوایا. جبکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب نبوت دینے کا وقت قریب آیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مائل ہو گئی کہ آپ خلوت کی طرف مائل تھے، اور آپ ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ آپ خلوت کے اندر غار میں جایا کرتے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے. تو حضرت موسیٰ کے ساتھ تو یہ اسپیسیفکلی 40 روز تک، اور پھر انجیل کے اندر یہ تذکرہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ 40 روز کا روزہ مسلسل 40 دنوں تک روزہ رکھوایا گیا. یہ وہ پیوریفیکیشن ہے. اللہ تعالیٰ نے جن کو منتخب کیا ہوتا ہے وہ اپنے اخلاقی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، اپنے مرتبے کے اعتبار سے دوسرے انسانوں سے بے انتہا بلند ہوتے ہیں، عام انسانوں سے بے انتہا بلند ہوتے ہیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار تھا جو ہمیں ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے پہلے. اور انجیل میں اس کا ذکر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کو بھی اسی طرح کی ایک مشق کرائی گئی. جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت جو تھی وہ نبوت کے قریب جو ہے کہ خلوت کی طرف آلریڈی مائل تھی، پہلے سے ہی مائل تھی. تو جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہونے کے لیے یا چلہ کشی کے لیے تشریف لے گئے تو بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل مصر کے اندر جس جگہ میں آباد تھے، یا یہ دریا کو پھاڑنے کا جب واقعہ ہوا، یہ بحر کو پھاڑنے کا واقعہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی، تو جن جگہوں میں آ کے آباد ہوئے یہاں پہ مشرکین آباد تھے. تو مصر کے اندر بھی لوگوں کے ہاں جو مشرکین تھے وہ یہ بچڑے کی اور گائے اور بچڑے کی پوجا کیا کرتے تھے.
کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہمسائے میں جو غلیظ ترین مشرک ہے وہ بھی اس کو گو ماتا اور بیل کو اپنا باپ مان کے کرتے، تو ان کی کہیں نہ کہیں پہ یہود کی اور ہنود کی کوئی نہ کوئی کامنالٹیز ہیں، بہت ساری چیزیں مشترک ہیں ان کے اندر، اور اس دور کے مشرکین کے اندر بھی یہ چیزیں موجود تھیں کہ وہ گائے اور بچڑے اور اس طرح کی چیزوں کی عبادت کیا کرتے. تو بنی اسرائیل کے وہ لوگ جن کے عقائد بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے، تو وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ ہمارے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے تاکہ ہم اس نشانی کے تھرو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکیں. جیسے یہ سمبلز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گائے بیل بچڑا یا کوئی بت یا کوئی پڑا ہوا یا کھڑا ہوا جو بھی معبود انسانوں نے بنا لیے، وہ ان کے تھرو جو ہے کہ ان کو ایک سمبل سمجھ کے اللہ تعالیٰ کی قرب کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تفسیر مظہری کے اندر علامہ ثناء اللہ لکھتے ہیں، ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، وہ لکھتے ہیں کہ جب اپنی تفسیر کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کی خبر دینے کے لیے لے کے جانے کے لیے آئے، تو یہ ایک شخص تھا وہاں پہ سامری، یہ بنیادی طور پہ قبطی تھا یا منافق تھا. یہ ظاہری طور پہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لا چکا تھا، لیکن اس کا دل اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. تو اس نے دیکھا کہ جہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑا جو ہے کہ وہ پاؤں رکھتا ہے وہاں پہ گھاس اگتی ہے، تو اس نے وہاں سے تھوڑی سی مٹی اٹھا لی، اور مصر کے لوگوں نے بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب وہ مصر سے نکلے تھے تو وہاں پہ ان کے پاس بہت سے زیورات تھے جو کہ فرعون کی حمایتیوں یا اس کے لشکریوں سے انہوں نے امانتاً جو ان کے پاس رکھوائے گئے تھے یا کسی اور وجہ سے ان کے پاس تھے. تو جب فرعون کا لشکر برباد ہو گیا تو وہ سارا زیور ان کے پاس ہی موجود رہا. حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی کے اندر سامری نے ان کو موٹیویٹ کیا، چونکہ سامری شیطان کا ایک نمائندہ تھا، تو اس نے انہیں موٹیویٹ کیا کہ یہ زیور میرے حوالے کرو کیونکہ یہ زیور تمہارے لائق نہیں ہے. اور جب حضرت موسیٰ پہاڑ سے تشریف لے کے آئیں گے کوہ طور سے واپس اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے بعد، تو ہم اس زیور کو ان کے حوالے کریں گے، جو فیصلہ وہ کریں گے تو وہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا. تو اس زیور کو پگھلا کے پھر اس نے ایک بچڑا بنایا، اور پھر اس کے اندر یہ حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے سموں کی جو مٹی تھی وہ اس نے ان پہ اس پہ پھینکی یا پھونکی. اس سے کیا ہوا کہ اس سے ایک آواز نکلتی تھی، اور یہ سمجھ کے پھر اس نے کہا کہ ھذا الہنا و الہ موسیٰ فنسیہ، کہ یہ ہمارا الہ ہے اور یہ موسیٰ کا بھی الہ ہے. موسیٰ تو بھول گیا اس کو، یہ جو بچڑا ہے جو بول رہا ہے یہی ہمارا الہ ہے. تو ان کی قوم کے لوگ ان کے پیچھے لگ گئے اور انہوں نے اس کی عبادت کرنا شروع کر دی، بچڑے کی عبادت. تو بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت کی، اور آج ان کی جو ان کے الائنس میں جو ہمارے ہمسائے میں جو لوگ موجود ہیں، جو مشرکین دنیا کے غلیظ ترین مشرکین، وہ اس کی ماں کی پوجا کرتے ہیں، وہ اسے گاؤ ماتا کہتے ہیں. انہوں نے اس کے بچڑے کی پوجا کی. یہ ایک اضافی بات تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اب یہ ہے کہ جب انہوں نے اس کی پرستش شروع کر دی تو یہ بہت بڑا گھناؤنا جرم تھا کہ جو انسان کو شریعت سے باہر لے جاتا ہے. ہم نے جب توحید کے دروس پڑھے سورہ اخلاص کے اندر، ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ، ہم نے یہ وہاں پہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، ہر جرم کو معاف کر سکتے ہیں اگر وہ چاہے تو، سوائے اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو بالکل بھی معاف نہیں کریں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آتے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی معافی کے لیے ایک شرعی نظام انہیں دیا کہ جس کے اندر جن لوگوں نے یہ شرک کیا تھا ان لوگوں کو، وہ لوگ جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا، کہ وہ قتل کریں، اور آگے اس کا تذکرہ بھی آئے گا. تو یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 51 کے اندر کیا کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا تو تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. اس
اور تم نے یہ بہت بڑا ظلم کیا. ثم اب شرک تو اللہ تعالیٰ کسی صورت میں معاف نہیں کرتے، تو ان کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک صورت نکالی کہ تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا، جو حضرت ہارون کے ساتھ رہے اور انہوں نے بچڑے کی عبادت میں حصہ نہیں لیا، شرک نہیں کیا، تو وہ لوگ ان کو قتل کریں گے. اور پھر اس کی ایک ترتیب بنائی گئی آگے کی آیات کے اندر یا آگے کی تفاسیر کے اندر، ہم جا کے وہ بھی پڑھیں گے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تم نے عمل کیا تو ثم عفونا، پھر ہم نے تمہیں یہ معاف کر دیا. من عفونا عنکم، ہم نے تمہیں معاف کر دیا. من بعد ذالک، اس کبیح جرم کے بعد، اس کبیح گناہ کے بعد، اس بہت عجیب سی حرکت کے بعد، تاکہ اب تم جو ہے کہ وہ اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. پھر آگے فرمایا کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور پھر وَإِذْ، اور جب آتَيْنَا دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، والفرقان اور فرقان فرق کرنے والا، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی، وہ پتھر کی سلوں پہ لکھی ہوئی تورات تھی، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرقان دیا. اب مفسرین نے اس کی جو تفاسیر کی ہے، یہ جو واو ہے نا، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، والفرقان میں فرقان سے پہلے جو واو ہے، اس کو مفسرین نے دو طرح سے اس کی تفسیر کی ہے. بعض نے اسے واو عطف کہا ہے اور بعض نے اسے واو تفسیری کہا ہے، یعنی کہ وہ مفسرین کا گروہ کہ جو وہ مفسرین جو اس کو واو عطف کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کتاب اور فرقان ایک ہی چیز ہے. کتاب کے اندر احکامات ہیں اور ان احکامات کے ذریعے اللہ تعالیٰ، ان احکامات پہ عمل کرنے کے ذریعے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کے اندر فرق کر دیتے ہیں. فرقان کیا چیز ہوتی ہے؟ جو چیز فرق کر دے، جو تفرقہ ڈال دے، کفر اور حق کے درمیان میں تفرقہ ڈال دے، اسے فرقان کہتے ہیں. تو مفسرین کے ایک گروہ نے یہ لکھا کہ جو واو ہے یہ واو عطف ہے. واو عطف سے مراد یہ کہ جو پہلی چیز آئی ہے یعنی کتاب، اس کے بعد جو چیز آئی ہے یعنی کہ فرقان، یہ فرقان اسی کتاب کی تشریح کر دی ہے. یعنی کہ وہ کتاب کیا ہے؟ وہ کتاب یا اس کے احکامات یا اس کے اندر موجود کمانڈمنٹس، جنہیں 10 کمانڈمنٹس کہتے ہیں، کہ احکام العشرہ جو تورات کے اندر 10 احکامات ہیں، ان کے بارے میں یہ کہ وہ احکامات حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں. بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ یہ کتاب الگ ہے اور فرقان الگ ہے. کتاب سے مراد تو تورات وہ کتاب ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی. اس میں وہ پچھلے مفسرین کے گروہ کے ساتھ بالکل ملتے ہیں. لیکن اگلی جو تفسیر ہے والفرقان، اس میں وہ مفسرین یہ لکھتے ہیں، مفسرین کا دوسرا گروہ یہ لکھتا ہے کہ فرقان سے مراد وہ معجزات ہیں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، کیونکہ ان معجزات کی بنیاد پہ حضرت موسیٰ نے حق اور باطل کا فرق جو ہے کہ وہ سامنے کر دیا، ظاہر کر دیا. مفسرین کا ایک تیسرا گروہ ہے، وہ یہ کہتا ہے، وہ اس کی تفسیر یوں فرماتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو واو ہے یہ واو تفسیری نہیں ہے بلکہ واو عطف ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فتح حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لشکر کے اوپر ایک فتح نصیب فرمائی، آل اسرائیل کو، بنی اسرائیل کو جو فتح نصیب فرمائی، وہ فتح بنیادی طور پہ فرقان تھی، وہ حق اور باطل کے درمیان میں فرق کر دینے والی تھی. اس کی تفسیر میں وہ یوں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کو بھی یوم الفرقان کہا ہے، یوم بدر کو یوم فرقان کہا ہے. تو جو ایک بڑی فتح حاصل ہوئی بنی اسرائیل کو فرعون کے لشکر کے اوپر، وہ بھی فرقان ہی ہے. تو یہ اس کی تفاسیر ہے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ فرقان کو وہ یوں سمجھے کہ کتاب اور فرقان ایک ہی چیز ہے، کہ کتاب جو تورات ہے اور فرقان جو ہے اس کتاب کے ذریعے فرق کرنا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فرقان سے مراد وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جو بائبل کہتے ہیں، اس کی
اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جو پہلے 5 چیپٹرز ہیں، یہ پہلی 5 بکلٹس ہیں، وہ بنیادی طور پہ وہ صحف ابراہیم ہے. وہ صحف ابراہیم جو ہے کہ وہ فرقان ہے، کہ ان کے اندر جو احکامات ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرق کیا ہے کفر اور حق کے درمیان. تو یہ 4 قسم کی جو ہے کہ مفسرین کے 4 مختلف اس کی کیٹیگریز انہوں نے بنائی ہے. کہ پہلی کیٹیگری کہتی ہے کہ کتاب احکام اشرا یعنی کہ تورات ہے، اور فرقان معجزہ ہے، معجزات ہیں جو کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے. ایک دوسرا مفسرین کا گروہ یہ کہتا ہے کہ جو فرقان ہے یہ وہ فتح ہے جو کہ نصیب ہوئی بنی اسرائیل کو فرعون کے اوپر، اور اس کو فرقان کہا گیا کہ یہ فتح اس کے ذریعے حق اور باطل کا فرق واضح کر دیا گیا. اور ایک تیسرا گروپ جو ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ وہ معجزات تھے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے. انشاءاللہ جو ہے کہ آنے والے کل میں ہم اگلے حصے کو کریں گے، اگرچہ یہ حصہ اگلے حصے سے ریلیٹڈ ہے، چونکہ اس کی تفسیر اور ترجمے میں ہمارا وقت مکمل ہو گیا تو ہم آگے نہیں چلیں گے. انشاءاللہ ہم آگے آیت نمبر 54 سے کل پڑھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک چھوٹی سی گزارش کرنی ہے کہ جب میں اسپیس میں آیا تو جو گفتگو حضرت اللہ حاصل بھائی کر رہے تھے اور مونا بہن کر رہی تھی، تو میں بہت زیادہ گھبراتا ہوں اس چیز سے کہ مجھ سے سوال کیا جائے، کیونکہ میں اہل الذکر نہیں ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں. میرے پاس جو چھوٹا سا علم ہے اس کے حوالے سے معمولی سا، کہ جو قرآن پاک میں نے ترجمے سے پڑھا اور جو اس کو سمجھا، میری کوشش یہ ہے کہ میں اس کو اس طرح سے آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ اردو میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان سے ہم ریلیٹ کرتے ہوئے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا سیکھ جائیں. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، اخلاقی اور علمی جرات یہ ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کا مطالعہ کرے اور پھر اس کے بعد علمی مباحثہ کرے اور وہ براہ راست اس شخص سے بات کرے جس شخص نے یہ چیز بیان کی ہے. یہ بہت ہی علمی طور پہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ میں بھی طالب علم ہوں اور یقیناً میرا حسن ظن ہے کہ وہ بھی اس چیز کو سیکھنے کے لیے کر رہے ہوں گے. تو اگر میں ان سے کوئی بات سیکھ سکوں تو دیٹ ول بی گڈ فار می، اور میں اپنی اصلاح کر پاؤں گا. لیکن جو بھی چیز میں بیان کرتا ہوں کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو کسی آتھینٹک بک سے، کسی حدیث سے میں باہر نہ نکلوں، اور قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے جیسے علماء نے کی ہے اور مفسرین نے کی ہے، تو وہ اس سے جو مفہوم میں سمجھتا ہوں وہی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کمیاں بیشیاں معاف فرمائے، عمل کی توفیق دے، پہلے مجھے اور پھر ہم سب جو سننے والے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.